नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, शुरू के 10-15 मिनट ना जो लाइव स्टूडेंट लेते रहे क्लास, वो हैंड रेज करें। उनसे थोड़ा से हम कमेंट्स लेते हैं, थोड़े रिफ्लेक्शन दीजिए। बस जितना टाइम है, जितना का मैं ले सकी, सबका लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और छोटी सी मुख्तसर सी बात करनी है, बस आपने बहुत ज्यादा नहीं बात करनी। जी निकत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मैम। बताइए, मैम आप आपका क्या सब सीखा, बस ये बताया बता हुआ दो। और ये एक दो बातों पॉइंट्स में, बस बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताना। जी मैम, बहुत ज्यादा तब्दीली आई है लाइफ में और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने ये कोर्स शुरू किया है और इसमें से बहुत तब्दीली आई है कुरान को समझने में भी और उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने में भी। जी जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस हमें दुआ ये करनी कि अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे और अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब आप बताइए। जी, मैं आपके मुल्क से ही हूँ और मैं अच्छा ग्रामर कोर्स में भी हूँ। जी, यहाँ शादी होकर आई हूँ इंडिया। मगर आपकी तफसीर से बहुत अच्छी मालूमात हुई। आम अल्फाज में, आम फ़हम लहजे में आपने बताया, मतलब घरेलू ख़वातीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं बहुत सी बातों में अब बोलने से पहले रुक जा रही हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि ज़बान को काबू में रखो, बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं हमारी अमली ज़िंदगी में, हमारे काम में हमारे आ सकती है ना, कि हम बहुत हाँ बड़ी-बड़ी चीज़ें तो नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम अपना लें, तो बहुत से गुनाहों से बच सकते हैं, बड़े गुनाहों से बच सकते हैं। जैसे झूठ के बारे हाँ में आपने कहा, हाँ, कि झूठ नहीं बोलना है, मुसलमान कभी झूठा नहीं होता। तो ये बोलते वक़्त कभी हम अनजाने में भी कह देते हैं ना, मज़ाक में भी कह देते हैं और कभी जानबूझकर भी कह देते हैं कि हमें किसी को कोई बात नहीं बतानी होती तो हम झूठ कह देते हैं। तो वो हाँ चीज़ों में मैं अपने आप को रोक रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से अपनी इनफरादी तौर पर अपनी जो जायज़ा लिया, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत फ़र्क पड़ गया, ये तो बहुत फ़र्क पड़ गया। होता है बाज़ की बातों में कुछ असर रहता है, हमें सब बातें मालूम होती हैं, लेकिन बाज़ हाँ बातें जो हैं असर कर जाती हैं। तो वो दिल हाँ। पर असर कर गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस रमज़ान में अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश कर रही हूँ। बस चेंज करे जो जैसा खराबियाँ हैं हमें। जो खराबियाँ हैं इंशाल्लाह उनको दूर कर लें अपनी ज़िंदगी से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आप जज़ाकिल्लाह खैर। जी खालिदा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उस्ताजा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताजा जी, सीखा तो इतना कुछ है कि वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। बस इतना समझ आई है, पता चला है कि अल्लाह ताला, मुझे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला मुझसे ही बात कर रहा है। ये सारी बातें मेरे ही अंदर ही हैं, सब कुछ मेरे अंदर है। और इतना बिल्कुल वो अपने आप हीज फील हुआ है कुरान को समझते हुए या सुनते हुए। समझ नहीं थी सारी जिंदगी की। तो सीखा सीखा इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, लेकिन अपना आप मुझे यही लगा कि मैं ही गलत हूँ, सब मुझ में ही है। और अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल। तौफीक दे अपने आप को संवारने की। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इन पे अमल कर सकें, जो जो हमने सुना है। आमीन आमीन जज़ाकिल्लाह। सुम्मा आमीन। जी अजरा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, जो है हमने ये कुरान पाक जो है हम वैसे तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब हम इस तरह उसकी तफसील में जाके हमें सारी चीजें पता चलती हैं
تو وہ چیز جو ہے نا وہ جب دل پہ، وہ اصل میں وہ چیز دل پہ اثر کرتی ہے. اور واقعی ہم میں خامی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم عربی زبان نہیں سیکھتے. جب ہم اور آپ کی وہ بات بار بار کہ آپ کہتی تھی کہ جب قاری حضرات وہ اس میں رونا شروع کر دیتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں یا پڑھتے ہیں، مطلب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تو وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جب آپ وہ پڑھا رہی تھیں، ہم سن رہے تھے، تو وہ چیز، اس چیز نے واقعی ہمیں سکھایا کہ ہمیں اب عربی زبان بھی سیکھنی چاہیے، اور قرآن پاک کو ہمارے دل میں یہ شوق بھی پیدا ہوا. کم از کم میں اپنے لیے مجھے یہ ہوا کہ میں جو ہے ماں کے ساتھ، تو میں خیر اس ادارے کے ساتھ تو میں کافی عرصے سے ہوں، میں تجوید بھی اور ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں، لیکن اب میں یہ ہے کہ میں عربی زبان بھی سیکھوں اور بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھوں. سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اس کو بس انشاءاللہ، اور یہ زندگی سمجھ کے پڑھنے کے لیے یہ بہت انشاءاللہ. بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. جزاک اللہ میم. انشاءاللہ بھیا کی اور آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے سر طارق کا اور آپ لوگوں کا، کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اس سے سیکھ سکیں، ہم اس سے جو ہے نا سمجھ سکیں. جزاک اللہ خیرن کثیر. بھیا کی جزاک اللہ خیر. حضرات جی مشکات. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹیچر میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا، اور آپ یقین جانیں کہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اور اب آخر میں جب آخری حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اب آپ کی بات پہ کہ ہم اپنی کوئی ایک عادت بدلنے کی نیت کریں. تو میرے میں اتنی کمیاں تھی، لیکن میں نے انشاءاللہ اب نیت بھی کی ہے کہ میں آہستہ آہستہ خود کو چینج کروں گی. اور ٹیچر آپ سے خصوصاً دعا کی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے اور آگے سے ثابت قدمی کی توفیق دے. انشاءاللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم جی سب بھی جو ہے نا اسی لائن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور قبول کرے اور ہمیں بدل دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، استاذ کو، آپ کو. میں ادھر گرامر کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور تجوید کی بھی تھی، میں نے بلکہ میری گرامر کی کلاسز بھی لیتی رہی چلے ہیں. آپ تو گرامر کی پہلے ہی ہیں اسٹوڈنٹ. اللہ تعالیٰ مزید سب. آمین. السلام علیکم الحمدللہ. جی زبیدہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت زیادہ اچھا طریقے سے وہ سمجھایا. ہم نے تو بہت زیادہ تفسیر سنے بھی ہے اور سیکھے بھی ہے اور پڑھے بھی ہے، لیکن اتنی تبدیلی ہمیں نہیں آئی جتنے کہ آپ سے سننے کے بعد آئی. ماشاء اللہ بس بہت اللہ اچھا تعالیٰ طریقہ. قبول کرے اور ہمیں استقامت بھی دے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لے آمین کے چلتے بھی رہیں. آمین آمین. ماشاء اللہ جزاک آمین. اللہ. جزاک اللہ خیرہ. جی نکت. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی ماشاء اللہ بہت اچھی رہی آپ کی تفسیر. ویسے میں تفسیر تو پڑھتی رہی ہوں، لیکن اس بار آپ کی اس آپ کا تفسیر مائک سے کھلا نا، ہے، چیک کیجیے. جی ہاں کھلا ہے. آپ کو آواز آ رہی؟ آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے نکت. جی السلام علیکم استاذ. ماشاء اللہ بہت اچھی تفسیر ہے استاذ آپ کی. میں نے اس کے پہلے بھی کئی تفسیر سنی ہوں، لیکن آپ کی جو نکت تفسیر آپ ہے کو نا وہ الگ ہی متاثر کر گئی. میں مطلب جس میں مثلا مصحف سے سنتی تھی آپ کی اور چیک کرتی تھی، تو الحمدللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر آیت یہ ہمارے لیے ہے، ہر آیت ہم پر اتری ہے. بس ہم کو اس کے حساب سے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے اس میں. الحمدللہ. جی بالکل بالکل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہم بدلیں اپنے آپ کو. آپ کو جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. بس 5 منٹ اور ہم دیکھ لیتے ہیں. جی زکیہ اپنا مائک دیکھیے. السلام علیکم. الحمدللہ میں گرامر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی سمجھ کر پڑھتے تو ہیں. جب آپ نے آؤٹ کم کی خاص کر جو خامیوں کی طرف آپ نے ہماری کیا، تو اس میں نے بھی ایک ارادہ کیا کہ غیبت سے بہت آزاد.
तो इंशाल्लाह रमजान से निकल कर हम भी इस पर बहुत सारी कोशिश करेंगे कि जैसे रमजान में थे और रमजान से बाहर भी हम इसी तरह प्यारा मन में रहें। अल्लाह ताला आपको सबको सारे थोड़ी देर 5 मिनट। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला कबूल करे आप लोगों का यहाँ पे बैठना आना, टाइम लगाना। जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं लगता है पता नहीं कितनी लंबी मंजिल है और एक दिन खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला बस इस्तकामत दे और समझ दे। अल्लाह ताला हमें कबूल करे यहाँ पे बैठना आप सबका। जज़ाकिल्लाह खैरा। ज़किया जी, बीबी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं तजवीद जी कोर्स की बेसिक कर चुकी हूँ और मैं अरबिक ग्रामर में भी कोर्स कर रही हूँ मैं। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है, मुझे ये तफसीर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई कहीं सुनी नहीं, बस सिर्फ कुरान शरीफ में जो पानी था वही पढ़ती थी। इससे हमें इसको जब से ज्वाइन की हूँ हमें बहुत मालूमात हासिल हुई कुरान शरीफ की। उससे पहले हम लोग इतना नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ना और बस इतना ही बस हमारे माशरे में आम इसी यही समझा जाता है, कुरान को बस पढ़ लें, बस यही हाँ समझा जाता है ना ज्यादातर। तो अल्लाह ताला हाँ, हमें समझने की भी तौफीक दे और अमल करने की भी तौफीक दे। आप हमारे लिए दुआ करें। और है इंशाल्लाह ना, हम सबको एक अभी दूसरे की दुआओं की जरूरत है। उस्ताद हमें मेरी बहन का जरा किडनी प्रॉब्लम है, उसके लिए डायलिसिस के लिए मैं जा रही हूँ। मैं अब तक जितने भी क्लास इंशाल्लाह में इंशाल्लाह दुआ एंड पे दुआ करेंगे ना सबके लिए इंशाल्लाह, उसमें दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जी साइमा। अस्सलामु अलैकुम इस्ताज़ा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमें ये समझाया है कुरान पाक। इस वजह से हमारे अंदर बहुत तब्दीली आई। अल्लाह ताला इस तब्दीली को कायम रखे। बस ये आमीन। दुआ करनी है। हाँ ये दुआ करनी है कि ये तब्दीली अब कायम रहे, ये ना हो कि थोड़ी देर के लिए बस हो और फिर रमजान के बाद हम फिर वैसे ही ना बन जाएं। जी नवीदा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम ये सुन के कि हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं कुरान पाक को सही तफसीर से सुनने से। जज़ाकल्लाह मैडम। भैया की जी अर्शी। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बेहतरीन क्लास, और हमारा तो पहली बार है। हमारी अम्मी सुनती है कुरान शरीफ की क्लासेस, उनकी भी चलती है, उनकी तरह ही पढ़ाती हैं आप। इतना बेहतरीन अंदाज। और जब से हमने ये पढ़ना शुरू किया है ना, हमारा पूरी दोपहर हमारी बस कुरान शरीफ में गुजरती है। कि फिर ग्रामर की क्लास, उसके बाद हम ये पहली बार ही हुआ है कि हमने सुबह हाँ। कुरान शरीफ आपकी तफसीर सुननी शुरू करी, उसके बाद दोपहर तक बस यही सिलसिला चलता रहता है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह उस्ताद, बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको खूब जज़ा खैर दे। सबके कबूल फरमाए, सबके टाइम कबूल फरमाए। जी आलिया। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस रमज़ान में बेहतरीन क्लास शुरू की। आप यकीन करें कि मैं जॉब करती हूँ और मैं स्कूल में होती थी, लेकिन यह है कि मेरा दिल आपकी तरफ लगा होता था कि मैं कब सुनूं। जो मैं नहीं सुन सकती थी तो रिकॉर्डिंग मैं अपनी इफ्तारी के वक्त लगा लेती थी, और सारा टाइम ऐसे मुझे लगता था कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है जो अब कमी पूरी होना शुरू हो गई है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा ताला लगा हम है। सबकी पहले भी कमियों मैंने को पूरा तर्जुमा करे। 2 दफा पढ़ा हुआ है कुरान का, लेकिन जो मजा आपके बोलने में जो तासीर है वो मुझे पहली दफा मिली है। और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बहुत आसानियां करे, और आपके लिए भी ये रमजान हर रमजान से ज्यादा आमीन बेहतर और एहसन वाला आमीन करे, और आमीन बहुत अच्छा मामला करे अल्लाह पाक आपके लिए और आमीन। हम अल्लाह सब। ताला अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ये तासीर डाले। कुरान की तो तासीर ही ऐसी है। चलिए हम लास्ट लेते हैं बस हलीमा। जी हलीमा। जी उस्तादा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी आपको जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। भैया सही की है। और आप बहुत अच्छा है उस्तादा समझाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा समझ में आती है। और मेरी भाभियां भी सुनती है, तो मैं हमेशा पूछती हूँ उनसे, आप लोग सुन रही हैं? तो कहती हैं हाँ मैं सुन रही हूँ। अल्लाह ताला हमें सुनने वाला और इसको कबूल करने वाला कुरान को बना दे बस, ताकि हम अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमारा जो रह गया था सूरह काफिरून से आज हमने स्टार्ट करना है। मेरी चूंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, बोला नहीं सही जा रहा, तो आज मेरी उस्ताजा अगला मुकम्मल करेंगी और फिर दुआ करेंगी।
चलिए अब चला नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फिद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फिद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फिद्दीन आमीन या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बजाय अदीबा के थोड़ा सा मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। माशाल्लाह जैसे आपके उस्ताद बताती होंगी शायद मैं वैसे ना बता सकूं। आप तो उस्तादों की उस्ताद हैं। सूरह काफिरून पढ़ेंगे हम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस सूरत का पस मंजर कुछ यूं है कि कुफार की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह भी इस्लाम को गालिब ना आने दिया जाए। वो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज का लालच देते, कभी माल का, कभी हुकूमत का, कभी औरतों का, हर तरह से उन्होंने देख लिया। आखिरकार उन्हें एक बात समझ में आई कि क्यों ना ऐसा रास्ता निकाला जाए जो शायद इन लोगों को कबूल हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप एक साल हमारे माबूदों की इबादत कर लें, एक साल हम आपके माबूद की इबादत कर लेंगे। आपको तो पता है, हम सबको मालूम है कि इस्लाम तो इस चीज का नाम ही नहीं है। इस्लाम का तो मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माना जाए, यानी उसके साथ किसी को भी किसी तरह से शरीक ना किया जाए। तो ये जो आयत नाजिल हुई हैं ये हमें शिर्क से बरी करती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हर रात को ये पढ़ के सोए सूरह काफिरून, वो शिर्क से बरी है। तो जहां पर हम ये सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास रात को पढ़ते हैं ना, तो हमें चाहिए कि कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून जो है वो भी पढ़ा करें, ताकि हमें अल्लाह ताला शिर्क से बरी फरमाए, क्योंकि इसमें हर तरह के शिर्क से लाताल्लुकी जाहिर की गई है, बता दिया गया है। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला के नबी से, क्या कहलवाया जा रहा है? आप कह दीजिए कि ए काफिरो, ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी तुम तो तरह तरह के खुदा बना के बैठे हो, माबूद तुमने घड़े हुए हैं। कोई एक खुदा तो था नहीं उनका, कोई एक देवता तो था नहीं उनका, सैकड़ों की तादाद में थे। आपको पता है ना, खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा इनसे कह दीजिए कि ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी बज़ाहिर तुम मेरे रब को पुकार भी लो, अल्लाह को पुकार भी लो, लेकिन अगर तुम किसी को साथ में मिला के पुकारोगे ना, तो गोया ऐसा ही है जैसे अल्लाह को नहीं पुकारा, क्योंकि अल्लाह अहद है, खालिस। अल्लाह को पुकारोगे तो गोया अल्लाह को पुकारा जाएगा, वरना तो वो पुकार ही ना हुई अगर तुम दूसरों के साथ मिला के मेरे रब को पुकारो। फरमाया और ना मैं इबादत करूंगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी मैं तो अल्लाह की, खालिस अल्लाह की इबादत करता हूँ ना, तुम उसकी इबादत कर ही नहीं सकते, उसके गुलाम नहीं बन सकते। असल में हम इबादत का जो मफ़हूम है ना, वो बहुत मुख्तसर सा लेते हैं कि शायद अल्लाह के आगे झुक जाना, नमाज पढ़ लेना, ये। लेकिन इबादत का मफ़हूम होता है किसी का गुलाम बन जाना, अब्द बन जाना, ठीक है ना। तो फरमा दिया अल्लाह ताला ने, कह दीजिए कि तुम उसके गुलाम नहीं बन सकते जिसका मैं गुलाम हूं, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब ये देखिए, साफ बता दिया गया
کہ تم اگر اس راہ پر نہیں آتے، خالص ہو کے رب کو نہیں پکارتے، تو اپنا راستہ لے لو اور مجھے میرے راستے پہ چلنے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مسلمان ہو جاتا تھا صحیح معنوں میں، جو سب کو سارے شرک ختم کر دیتا تھا، کہ دل میں بھی کسی کے لیے ذرا سا بھی یہ احساس نہ ہو کہ کوئی اور میری مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے دلوں میں نا بت بیٹھے ہوئے ہیں، سچ بات کہہ رہی ہوں، ہمارے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بعض اوقات اللہ کے بجائے کسی اور سے امید ہو جاتی، ہم سوچتے ہیں کوئی اور ہمارا کام کر دے گا، لیکن خالص کا مطلب، خلوص کا مطلب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم سارے بتوں کو اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، لا الہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، تو پہلے الہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، تمام الہوں کا انکار کر کے پھر کہنا ہوتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ کو ماننا ایسا ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو نہیں پکار سکتے، کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں دے سکتے، اللہ کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ تو بہت قریب ہے، اللہ نے تو کہہ دیا فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، مجھے پکارو۔ تو یہی ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اس لیے شرک سے بری کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کے شرک سے انکار کر دیا گیا ہے۔ کافروں کو بالکل کہہ دیا گیا کہ تم اپنا راستہ لو اور ہمارا اپنا راستہ ہے۔ یہ صورت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، اور جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ہر صورت میں ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں حرم میں، مقام ابراہیم پہ، اس میں بھی یہی 2 صورتیں جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صورت ہے سورہ نصر۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اب یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آخری صورت تھی، مکمل چھوٹی، یہ مدنی صورت ہے، اور جب یہ صورت نازل ہو گئی اور صحابہ کرام نے اس کو سنا تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا ہے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفار کا حکم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا فرمایا ہے، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور فتح کیسے آئی کہ فتح مکہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ تو پہلے ہو چکا تھا، آپ نے پورے قرآن میں ساری تفسیر وغیرہ تو پڑھی ہے، فتح مکہ ہو گیا، بہت ساری فتوحات ہوئی، لیکن سب سے اہم جو جگہ تھی وہ تھی مکہ، جہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا اور آپ وہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ فتح مکہ ہو گئی، عرب لوگوں نے نا جوق در جوق، یعنی کہ بہت تیزی سے اسلام لانا شروع کر دیا، پورے کی پوری جماعتیں آتی اور اسلام لے کر آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ، حمد کے ساتھ، اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب آپ نے دین کو غالب دیکھ لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے، آپ استغفار کریں، حمد اور تسبیح کریں۔ آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح نا حمد اور تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ تسبیح کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے بری قرار دینا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، پاک ذات ہے، اور حمد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ماننا ہے دل سے۔ آپ لوگوں نے پورا قرآن پڑھا ہے ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں پورے قرآن کو پڑھنے کا نا ایک اپنا الگ مزہ ہے، پورا ترجمہ سننا اور پورا اس کا تھوڑا بہت سمجھ لینا سے نا ایک نئی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم اتنی جلدی قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو تو ہم ساری زندگی بھی لگا دیں نا تو ہم پوری طرح اس کو نہیں سیکھ سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھا پورا قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں نا تو ہماری ایک نئی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو نا ہمیں بار بار احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ کئی باتیں قرآن میں ایسی تھیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھی ہیں، پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ تو کوئی بلا وجہ تھی نہیں،
कोई काम भी अल्लाह का हिकमत से खाली नहीं है। वो क्या वजह थी कि अल्लाह ताला हमें वो बात अच्छी तरह बावर करा देना चाहते। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में, अगर आप देखिए महसूस कीजिए कि पूरे कुरान में अपने वजूद के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में बताया। पूरा कुरान अल्लाह की हम्दो सना से ही तो भरा हुआ। तो अल्लाह की जो हम्द है उसको सही मानों में तस्लीम कर लेना, वही तो असल चीज़ है। हर जगह पे अल्लाह ताला ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम कायनात पे गौर तो करो, तुम जमीन पे गौर करो, अपनी ज़ात पे गौर करो। यही अल्लाह कह रहे हैं ना, ताकि तुम अल्लाह को पहचान सको। तो अल्लाह की जो हम जब तस्बीह बयान करते हैं तो उसमें ही हमें पता चलता है कि सारे ऐब तो दुनिया में हैं, सारे ऐब तो मखलूक में हैं, अल्लाह में कोई ऐब नहीं। अल्लाह तो पाक और बरतर है। और तस्बीह यही है कि हम अल्लाह ताला को सुभान अल्लाह कहते हैं ना, सुभान अल्लाह। जब हम अल्लाह की कोई तख्लीक देखते हैं, जब हम अल्लाह गौर करते हैं अपनी ज़ात पर, चांद पर, सितारों पर। अभी आप देखें सारे दरख्त खत्म हो गए थे, गंजे हो गए थे। अब देखिए दरख्तों पर माशाल्लाह पत्ते निकल आए हैं, फूल फल निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ये कौन कर रहा है? ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। अगर हम इस पे गौर करते हैं ना, खुद ब खुद मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। हमें जो मतलूब है ना, अल्लाह को जो मतलूब है वो यही है कि हम दिल की गहराइयों से कहें सुभान अल्लाह, कि वाकई अल्लाह तेरी ज़ात पाक है और तूने जो कुछ भी बनाया है वो बड़ा आला बनाया। वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। एक इंसान के अंदर तो इतनी भी सकत नहीं है कि एक मक्खी, बल्कि मक्खी का पर भी नहीं बना सकता, है ना। तो अल्लाह ताला के लिए ही सारी तारीफ है। और जब हमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है तो वो दिल की गहराई के साथ और समझ के कहना, क्योंकि सुभान अल्लाह कहने से भी आधा मीज़ान भर जाता है। तो लेकिन वो हमने वो जो दूसरा वाला सुभान अल्लाह कहते हैं ना, बस खाली किसी की भी तारीफ सुनी और उस पर सुभान अल्लाह कह दिया, नहीं। सुभान अल्लाह अल्लाह की तारीफ के लिए, गैर अल्लाह की तारीफ के लिए नहीं है, अल्लाह की तारीफ के लिए, कि सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो नबी को यही हुक्म हुआ कि आप तस्बीह, तहमीद और इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि जब इंसान अपना काम मुकम्मिल कर लेता है तो आखिर में अल्लाह ताला से उस काम में जो उससे कोताहियां हो गई हों उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज के बाद भी, फर्ज नमाज के बाद भी अल्लाहु अकबर कहने के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। अब आप देखिए, आपके जैसी नमाज किसी की थी? नबी के जैसी नमाज किसी की थी? किसी की भी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी नबी इस्तग़फ़ार पढ़ रहे। और हमारी नमाजों का क्या हाल है, हमारी इबादतों का क्या हाल है? खुशू खुजू से खाली। देखिए ये बात खैर इस ज़िमन में नहीं है, मैं वैसे ही आप लोगों से कर रही हूँ कि अगर हमारी नमाजों को तज्जिया किया जाए, जैसे हम अपना खून का टेस्ट करवाने जाते हैं, अपना खून देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हमारे खून का एक एक चीज पता चलती है, इसमें फला चीज इतनी है, फला चीज इतनी है, कौन सी चीज ज्यादा हो गई और कौन सी चीज कम हो गई, होते हैं। अगर हम अपनी नमाजों की इसी तरह कोई मशीन में, अल्लाह के यहाँ तो होंगी, मुझे लगता है कि अल्लाह के यहाँ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो तरक्की है वो तो दुनिया में मामूली सी तरक्की है, ठीक है ना। तो अगर हमारी नमाजों को उस मशीन में डाला जाए और अलग अलग किया जाए कि देखो इस नमाज में है क्या, अब उसमें खुशू सिफर, खुजू सिफर, समझ शायद कभी कभी कुछ तर्जमा हमने पढ़ लिया, उसके 2-4 पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो सारी जब नमाज का एनालिसिस किया जाएगा, जब उसका तज्जिया किया जाएगा, तो हासिल क्या होगा? अगर खुदा न खास्ता खून के अंदर खराबियां हों तो फिर क्या, किस चीज की जरूरत होती है कि इलाज किया जाए, है ना। इसी चीज की जरूरत है ना कि इलाज किया जाए। तो आप ये देखिए, हमें तो बड़ा ही जरूरत है कि हम अपने अंदर वो इखलास पैदा करें, वो चीज पैदा करें कि हमारे नमाजों में खुशू भी हो, खुजू भी है। जब हम कहते हैं ना सुब्हान रब्बियल आला, हमें किस वक्त कहना होता है ये? जब हम सजदे के मकाम पर हैं, यानी जब हम सबसे नीचे हैं, अल्लाह के पाँव के ऊपर हमने अपना सर रखा हुआ है, उस वक्त हम कह रहे हैं अल्लाह तू पाक है, तू ही आला है। तो ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कह देनी कि हमने रटे हुए लफ्ज सीखे हुए हैं तो हमने कह दिया, बल्कि दिल की अथाह गहराइयों से कि अल्लाह वाकई में हकीकतन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह तू ही आला है और तू ही पाक है हर ऐब से। और हम अपने गुनाहों की भी माफी मांगे। हमें आप बताइए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए?
ہمیں تو میرا خیال لگاتار یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تو کسی طرح ہماری نماز کو قبول کر لے، اس قابل تو نہیں تھی لیکن تو قبول کر لے، ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اب آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ استغفار کریں. اس کے بعد ہے سورہ مسد یا سورہ لہب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس صورت کے پس منظر بھی آپ لوگ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا. یہ وہاں کا ایک طریقہ تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کیا کرتے تھے. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، دشمن کی فوج آ رہی ہے، کہ تو تم یقین کر لو گے؟ اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال وہاں گزار چکے تھے، اور آپ کی امانت اور صداقت کی وجہ سے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے. یعنی آپ نے کبھی معمولی سی بات پر بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی، تو ساری امانتیں آپ کے پاس رکھوائی جاتی. اب آپ جب پوچھ رہے ہیں، آپ جب فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں، تو وہ سب جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کو مانیں گے. اب جب نبی کریم اس بات پر دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ لوگ بفر جاتے ہیں. اور ان میں ہی ابو لہب ہے، جو کہ کہنے کو چچا ہے، لیکن کیا حال ہے اس کا کہ وہ بہت ہی زیادہ سرکش ہے. وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک ہے، اس کے گال اس کے لال ہو رہے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہتا ہے. اور اس کا اس طرح ہاتھ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور تباہ ہو گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ پسند نہیں کیے جو کہ ان پر اٹھے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. اب ہوا کیا کہ اس کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکل آیا، ایک ایسا ناسور جو صحیح نہیں ہوتا تھا، اور وہ اسی میں مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کے لاش کی یہ حالت تھی کہ کوئی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا. حالانکہ دیکھیے جراثیم کا تصور تو ہمیں اب بعد میں ملا نا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. اب کوئی اس کے پاس نہیں جا رہا. بالآخر کیا کیا گیا کہ جو وہاں کے جمعدار اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جمع کر کے ڈنڈوں کے ذریعے سے ایک گڑھا کھود کے پہلے اس کے اندر اس کی لاش کو ڈالا گیا. حالانکہ اولاد بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، لیکن کچھ کام آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو جو اس کی بیوی تھی ام جمیل، اس کے پاس گلے میں ایک ہار ہوتا تھا قیمتی، اور وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو حضرت محمد، خالی محمد کہہ کے نا کہتی تھی محمد کی دشمنی میں لگاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ہار کے ذریعے سے اس کی جان کیسے لی کہ وہ جب لکڑیاں توڑتی تھی تو کیا کرتی تھی، اس کے جو کانٹے دار حصے ہوتے تھے نا، وہ مسلمانوں کے راستے میں بچھاتی تھی کہ ان کو تکلیف ہو. تو اسی طرح وہ ایک دن لکڑیاں توڑ رہی تھی، تو وہ جو ہار تھا اس کے گلے کا وہ ایسا اٹکا کہ اس کا گردن ہی گھٹ گئی، یعنی اس کا سانس جو تھا نا وہ بند ہو گیا اور وہ مر گئی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اپنے شوہر کو بھڑکایا کرتی تھی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے شوہروں کو خود ہی بھڑکاتی ہیں فلاں فلاں کام کے لیے اور زیادہ، تو وہ بھی بھڑکاتی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی وہ اسی طرح مزید اس کی لکڑیاں، آگ جو ہے وہ لکڑیاں ڈال ڈال کے سلگائے گی، اور خود اس کے گلے میں کانٹے دار جو حصہ ہوتا ہے نا پوست کا، جو کھجور کا، وہ اس کے گلے میں پڑا ہوگا، اور وہ آگ بھڑکا رہی ہوگی وہاں پر بھی. یعنی دنیا میں بھی اس نے یہی کام کیا، اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں بھی یہی کرے گی.
अगली सूरत है सूरह इखलास, कुरान की अहम तरीन सूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबे कराम से, क्या तुम रात को 1/3 कुरान पढ़ के नहीं सो सकते? साहबा हैरान हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि हम 1/3 कुरान पढ़ के सो जाएं? तो आपने फरमाया सूरह इखलास पढ़ा करो। सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ने से 1/3 कुरान के बराबर अजर है। देखिए हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसी कैसे राहें निकाली हुई हैं कि हम थोड़ी सी देर में बैठ के कितना बड़ा इनाम हासिल कर सकते हैं। एक हदीस के मुताबिक अगर इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ा जाए तो महल बन जाता है जन्नत, और जो जितनी दफा पढ़ेगा उतना ज्यादा अजर उसको मिल जाएगा। और इतनी इतनी अहम क्यों है ये सूरत? इसकी वजह यह है कि वो लोग कहते थे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में बताओ। उनके जहन में तो ये तसव्वुर भी नहीं था कि सिर्फ एक वाहिद भी कोई अल्लाह हो सकता है। उनके लिए बड़ी अजीब बात थी, ठीक है ना। तो वो इस बात को मानना नहीं चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने खुद ही बताया, कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह अहद है। देखिए एक होता है वाहिद, एक होता है अहद। वाहिद कोई चीज हो सकती है, अहद नहीं हो सकती। इस दुनिया में कहीं भी कोई चीज अहद नहीं है। अहद की ऐसी तारीफ है कि जिसका कोई जुज नहीं है, वो बिल्कुल 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 तन्हा। तो अल्लाह ने अपना बताया अहद। हम किसी भी इंसान का नाम अहद नहीं रख सकते, किसी का नाम अहद नहीं रख सकते, अब्दुल अहद रख सकते, क्योंकि अहद की खूबी सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको बताइए कि अल्लाह तो अहद है। और ये चीज ना ज्यादा अरबी लोग समझ सकते हैं क्योंकि उनकी जबान है, वो हमसे ज्यादा इस बात को जानते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, बगैर किसी जुज के, बिल्कुल खालिस एक। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, बेनियाज है। बेनियाज है, अल्लाह को इस बात की जरूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें तो उसे कुछ मिलेगा। तुम अपने बुतों पे तो चढ़ावे चढ़ाते हो, है ना, उनके आगे पता नहीं क्या क्या रखते हो, सब कुछ करते हो, वो उससे खुश होते हैं ना। अल्लाह के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक हदीस के मुताबिक अगर सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारी दुनिया के लोग तुम में से जो सबसे बदबख्त, सबसे ज्यादा गुनाहगार है, उसके जैसा हो जाए ना सारी दुनिया, तो अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं होगी। और फरमाया और अगर तुम में के सारे लोग जो तुम में सबसे आला शख्स है, नेक शख्स है, उसके जैसे हो जाए तो भी अल्लाह की शान में इजाफा नहीं होगा। तो अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए हमारी इबादतों से, हमारे पुकारने से। वो तो समद है, बेनियाज है, उसके पास सब कुछ है। आपने तो कुरान में पढ़ा ना कि अल्लाह के पास तो इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं कि जो बैतुल मामूर का जो तवाफ कर रहे हैं, और वो जब एक दफा तवाफ कर चुके हैं ना, उनकी बारी क़यामत तक नहीं आई। इतने फरिश्ते, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने 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 ज्यादा होंगे। तो अल्लाह के पास तो इबादत करने के लिए बहुत सारे हैं, तो उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो बेनियाज है इन चीजों से। वो अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करता, वो बल्कि अपनी मखलूक के लिए करता है। उसने दुनिया का निज़ाम बनाया है और वो उस निज़ाम के मुताबिक लोगों को चाहता है कि अल्लाह को पहचानो। बस पूरा कुरान क्या दे रहा है हमें, क्या सबक दे रहा है? अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अल्लाह को कैसे पहचाना जाए? सारी मखलूक को देखो फिर अल्लाह को पहचानो। आज आप सोचिए कितनी इजादात हो चुकी हैं। हम खुद देख रहे हैं ना, मोबाइल और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं अब तो, कि जिसको देख के ही हैरत होती है। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ मामूली सा इल्म है जो कि इंसान के पास है, अल्लाह के इल्म का क्या आलम होगा? यानी हम सोच भी नहीं सकते उसको कि अल्लाह के इल्म का क्या आलम होगा। तो अल्लाह को किसी चीज की हाजत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि जन्नत दोज़ख बनाई और उसके लिए लोगों को अकल अता फरमाई कि तुम्हें रास्ते दिखा दिए, अब जो चाहे इस रास्ते पे आ जाए और जो चाहे उस रास्ते पे आ जाए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात कहूंगी कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जब बंदे उसके सामने झुकते हैं, उसे पुकारते हैं और उसकी इबादत के लिए तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं ना, तो अल्लाह खुश होता है। अल्लाह खुश होता है। अल्लाह नाराज कब होता है? जब अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता है। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है जमाना ये लोग मुझे गाली देते हैं, जब ये मेरे साथ किसी को कहते हैं ना कि वो मेरी औलाद है, तो ये मुझे गाली देते हैं। अल्लाह को शिर्क बुरा लगता है और अल्लाह को
بندوں کا आजिज़ी करना बहुत अच्छा लगता है, मांगना अच्छा लगता है. तो अल्लाह ताला समद है, लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो खुद किसी से पैदा हुआ. अब वहां पे तो तसव्वुर ये था कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और नाउज़ुबिल्लाह ये जो जिन है ये अल्लाह की बीवियां हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ था. उनका तो तसव्वुर ही बड़े अजीब थे. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको बता दो कि ना तो अल्लाह को किसी ने पैदा किया, ना ही अल्लाह से कोई पैदा हुआ. यानी वो जो तवल्लुद का है ना, ये तो कमजोरी है, और ये तो सिर्फ मखलूक के पास है. अल्लाह ताला ने मखलूक में जोड़ा पैदा किया है, अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं. अल्लाह खुद क्या है? अहद है, ताक है. तो उसको इन चीजों से बरी करो, क्योंकि वो वही आपको बताया ना कि वो लोग जब कहते हैं कि फला फला अल्लाह का बेटा है या वो बेटियां हैं फरिश्ते, तो अल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लगती. अल्लाह इसको गाली करार देता है. तो हर तरह का शिर्क बुरा है, लेकिन ये शिर्क सबसे बुरा है कि जिसमें कहा जाए कि अल्लाह की औलाद है. फरमाया और ना कोई उसका हमसर है, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता. देखिए ना, जो भी बीवी होती है वो उसी जैसी होती है ना. जो ज़ौज होते हैं, जो जोड़े होते हैं, ज़ौजैन होते हैं, वो एक जैसे होते हैं ना. अगर इंसान है तो दोनों इंसान है, अगर कोई जानवर है तो दोनों जानवर हैं, दो कीड़े हैं तो दोनों कीड़े हैं. तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का कोई जोड़ा हो? तो अल्लाह का कोई भी हमसर, उसके जैसा कोई भी मौजूद नहीं. सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद. ये सूरत और इसके साथ सूरह नास, ये दो सूरतें मुअव्वज़तैन कहलाती हैं, और ये इकट्ठी नाज़िल हुई थी. और हुआ क्या था कि लबीद बिन आसम जो यहूदी था, वो और उसकी बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था. आपके बाल लेके ना, जो आपके बाल कंघी से निकल जाते थे ना, वो बाल लेके उन पर गिरहें लगाई थी, पढ़ के उन पर दम करके तो गिरहें लगाई थी, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हालत हो गई थी कि आप दुनियावी मामलात में कुछ भूलने लगे थे. यानी दुनिया के काम जो थे ना, जो आपने किए होते लगता कि नहीं किए, और जो कर लिए होते थे वो नहीं किए, और जो नहीं किए होते थे वो लगता है कर लिए. जैसे भूल, जैसे कि मेरा ख्याल है हम सब उसमें ही मुब्तला हैं. हमारे साथ तो हर वक्त ये रहता है ना मामला के काम याद नहीं होते. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का ये असर जरूर हुआ, लेकिन जो आपके ऊपर वही आती थी ना, उसके लिए पहरेदार मौजूद थे, वो उसमें जरा सी भी भूल चूक नहीं हो सकती थी. तो दुनियावी मामलात में, और वो भी ये मामूली सा असर था क्योंकि आप नबी थे. जाहिर बात है कुरान आपके दिल में था और आप जैसा पाकीज़ा भी कोई नहीं था, तो ये मामूली सा एक असर था जो आप पे जाहिर हुआ था. उस पर भी, आपकी इस तकलीफ पर भी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुअव्वज़तैन दे के भेजा कि जब, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपके जो बाल थे वो एक कुएं में थे, कुएं में गिरे लगा के डाल गए थे, वो मंगवाए, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक एक आयत पढ़ते जाते थे और वो गिरहें खुलती जाती. तो ये सूरतें हमें ये पैगाम देती हैं, ये हमारे लिए, कि अगर हम भी चाहते हैं कि हम हर तरह के जादू से, नजर बद से, हसद से बचना चाहते हैं, तो पहले ही हम इन सूरतों को पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें, कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात को सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते थे, और अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे से और ऊपर से शुरू करके पूरे जिस्म पे जहां हाथ जाता वो फेरा करते थे. और जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था, नज़ा की कैफियत थी, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके ऊपर मुअव्वज़तैन पढ़ के आप ही के हाथों पे दम करती थी, और आपके ही हाथ आपके बदन पे फेरती थी कि उन हाथों में बरकत है. तो हमें ये तरीका बता दिया गया कि इससे कब्ल कि हमें किसी की नजर लगे, इससे कब्ल कि कोई हमसे हसद करे, इससे कब्ल कि कोई हम पर जादू करे, अगर हम इन सूरतों को पहले ही पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले तो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम हो जाएगा. ठीक है, तो ये हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के लिए है. और एंटीबायोटिक भी है, यानी जब हो गया, कोई जादू हो गया तो अब इसको इस्तेमाल करो. एक रोजाना की तादाद तो 3 है ना,
لیکن صبح شام کی ہے. لیکن جب خدا نخواستہ ایسا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا، آپ اس کی تعداد بڑھا دیجیے. جتنے زیادہ آپ پڑھ سکیں آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے گھر پہ دم کریں، اپنے جس کے اوپر آپ کو شک ہے کہ میرے بچے کو نظر ہو گئی ہے، یا کسی بھی معاملات میں کاروبار صحیح نہیں چل رہا، یا گھر کے حالات صحیح نہیں جا رہے ہیں، ہر طرح. ٹھیک ہے، اپنے ہی دل میں شیطان نے جگہ بنا لی ہے. شیطان نے ہمارے دل میں بھی تو جگہ بنا لی ہوتی ہے نا. ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا رجحان بار بار دنیا کی طرف، بار بار دنیا کی طرف، بار بار دنیا کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے دل کے اندر شیطان بیٹھے ہوئے نا، اس کو بھگانے کے لیے اپنے اوپر اپنے سینے پہ دم کیا کرے خصوصی طور پہ کہ اللہ یہ جو میرے اندر سارے جو کینے، بغض، حسد اور یہ سب چیزیں بھر گئی ہیں نا، تو اس کو نکال دے. تو انشاءاللہ اللہ اس سے بھی دور فرما دے گا. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آیا کہ جو یہ پڑھ لے گا نا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. صبح کے رب کی کیا، وہ تو رات کا بھی رب ہے، لیکن اس لیے بتایا کہ جو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے. جو دیکھیے ایمان اور بے ایمانی، اندھیرا اور روشنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اندھیروں کو دور کرنے والا صبح کا رب ہے. اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، جتنی بھی مخلوق ہے. جب کہہ دیا نا کہ ہر مخلوق کے شر سے، تو بس ہر مخلوق سے انشاءاللہ تعالیٰ پناہ مل جائے گی اور ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے نا بعض دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھا کرو صبح. اور اگر تم یہ پڑھ لو تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی کیڑا نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ اسی طرح ہی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ہم سے برا کرے، لیکن اس کا شر ہم تک پہنچے گا نہیں. اگر پہنچا تو کم ہوگا. ہمارے پڑھنے پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا اور کتنے خلوص سے پڑھا. اور فرمایا اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کو اندھیرا چھا جائے. کیونکہ دیکھیے رات کے شر سے اس لیے پناہ مانگی گئی کیونکہ جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں نا، وہ عموماً رات میں ہوتے ہیں. جادو ٹونے کا کام قبرستانوں کے اندر جا کے جو کیا جاتا ہے، جو مخلوق ہے، جو یعنی جو درندے ہیں، وہ بھی رات کے ٹائم نکلتے ہیں. جادوگر اپنا عمل راتوں کو کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے بھی رات کو باہر آتے ہیں، اور جو درندہ صفت جانور ہیں، کتے وغیرہ بھی آپ دیکھیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، ہے نا، اور یہ راتوں کو ادھر ادھر پھرتے ہیں. تو رات کے جتنے شر ہیں ان سب سے پناہ کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بہرحال ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو کسی کے اوپر جادو کرواتا ہے، تو اس جادو سے بچنے کے لیے بھی یہ والی صورتیں پڑھنا بہت ہی یعنی کارگر ہے. اور ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو ہوتا نہیں ہے. اگر ہو چکا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور فرمایا اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. تو حسد کب بنتا ہے؟ حسد کب بنتا ہے؟ جب اس پہ عمل کیا جائے. یعنی دیکھیں آپ نے کسی کی کوئی چیز دیکھی، آپ کو اچھی لگی، ٹھیک ہے، اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ خوش ہو کے کہیں ماشاءاللہ، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی اظہار ہی نہ کرے، ٹھیک ہے کوئی چیز ہے ہوگی. لیکن ایک بات یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات دل میں نا کسی کی دشمنی یا کسی کی عہدے کو دیکھ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے. کمی سے محسوس ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کمی کو دبا لیا، یعنی اس شخص کو کوئی بددعا نہ دی، اس شخص کے خلاف کوئی کام نہ کیا جس سے اس کی وہ چیزیں خراب ہوں، اس پر کوئی جادو نہ کرایا، اس کے بیچ میں کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اس کا کام ضائع ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ حسد نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی آپ نے اپنی نگاہ کو حسد کی نگاہ بنا لیا اور سامنے والے کی چیز کو خراب کرنے کا دل چاہا آپ کا کہ جس کے پاس سے بھی چلی جائے، تو یہ حسد بہت بری چیز ہے. اور اس کے بارے میں ہی آیا حدیث میں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ جو اپنی نگاہیں ہیں نا، نگاہیں، ان سے نہ کسی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھو. ہمارے حسد کرنے سے کسی کا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا الٹا اپنا نقصان ہوگا، ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس کی نسبت ہمیں جب بھی کسی کو دیکھنا ہے ہمیں کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ.
माशाअल्लाह तबारकल्लाह, हमें उसको दुआ देनी। दुआ देने का फायदा है कि हमें उल्टा वो नेमत मिलेगी। और अगर हमने हसद किया और हसद की निगाह से किसी को देखा और किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो यकीन करें हमें उतना ही गुनाह मिलेगा जितना सचमुच उसके साथ वो काम करने का। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों अपनी नजरों से कत्ल करते हो, कत्ल करते हो। कि जैसे एक सहाबी के साथ ऐसा हो गया था, हालांकि उनको हसद की निगाह से भी नहीं देखा गया था, वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत बदन था उनका। तो उन्होंने कमीज उतारी थी, तो एक दूसरे किसी ने उनको देखा और कहा कि इतना खूबसूरत बदन, ऐसा बदन तो मैंने कंवारी औरतों का, कंवारी लड़कियों का भी नहीं देखा। यानी इस कदर साफ शफाफ उनका बदन था। तो फिर क्या हुआ, वो सहाबी फौरन ही बीमार हो गए, बिल्कुल अधमुए हो गए। फिर उसके बाद उनको ले जाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि इनके बारे में किसी ने कुछ कहा था? तो बताया गया कि हाँ, फला फला साहबी ने ऐसा 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 कहा था। उनको बुलाया गया और फिर उनको कहा गया कि तुम गुस्ल करो। उन्होंने गुस्ल किया, उनके गुस्ल का पानी उनके ऊपर डाला गया, वो फिर भले चंगे हो गए। लेकिन आज बताइए, अगर हम किसी को नजर लगाते हैं तो हम मानेंगे कि हमने लगाई है? या हमें कोई खुदा न खास्ता नजर लगाए, वो मानेगा कि उसने हमें नजर लगाई है? नहीं ना मानेगा। तो इसलिए अपने हसद को हसद ना बनने दो। अगर दिल में कुछ ऐसा आया ही है ना, तो फौरन दुआ दे के हसद के जुमरे से निकल जाए। दुआ देने में फायदा है और हसद करने में फायदा कोई नहीं। और दूसरे ये भी ख्याल रखना है कि इन सूरतों को रोजाना पाबंदी से पढ़ना है, सुबह शाम, और अपने ऊपर अपने बच्चों पर दम करते रहना। सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अब क्या था, सारे खतरात जो थे, बैरूनी खतरात, अल्लाह ताला ने उसके लिए सूरह फलक नाजिल फरमा दी। लेकिन कुछ खतरात अंदर से होते हैं, कुछ खतरात अंदर से होते हैं जो नजर नहीं आते बज़ाहिर, ठीक है ना। अल्लाह ताला उसके बारे में फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। रब की हम पहले पढ़ चुके हैं, रब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब क्या है ना। पनाह में आता हूँ लोगों के मालिक की, यानी जो सारे फैसले करता है, मैं उसकी पनाह में आता हूँ। और लोगों के माबूद की, यानी जिसका गुलाम बना जाए, जिसकी इबादत की जाए, उसकी पनाह में आता हूँ। वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। वसवसा कौन डालता है हमारे दिलों में? शैतान डालता है, और सिर्फ वसवसा डालता है। यकीन करें वो हमें किसी गुनाह के लिए हाथ पकड़ के नहीं ले जाता। और आपने कुरान में पढ़ लिया होगा कि कुरान तो, वो शैतान तो क्या देगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बरी हूं, है ना। वो तो हट जाएगा साफ साफ कह के, और पकड़े जाएंगे वो लोग। और हकीकतन शैतान ने किया क्या, दिल में एक वसवसा तो डाला था, और तो कुछ भी नहीं। और ये शैतान के वसवसे इतने मजबूत होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। यकीन करें, शैतान हमारे पास आता है और हमारे दिल में कोई बात डालता है, कोई लड़ाई झगड़े की, किसी के बारे में हसद की, हमारे बदगुमानी डालने की, सब वो डाल के पीछे हट जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दिल की कैफियत ऐसी क्यों हो गई। जैसे एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में बैठे थे कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सफिया बिनते हुई, वो आपके पास आई मिलने के लिए। तो आपने कहा रात का वक्त है, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वहीं पर तो गुजरे थे, तो आप बाहर निकले उन्हें छोड़ने के लिए, तो कोई शख्स गुजरे, तो आपने उनसे कहा ये मेरी बीवी सफिया बिनते हुई हैं। तो उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं भला आपके ऊपर, यानी कि आप इस तरह बता रहे हैं, मैं आपके ऊपर कोई भला शक करूंगा? तो आपने फरमाया कि नहीं, शैतान जो है इंसान की रगों में खून की तरह दौड़। तो मुझे ये हुआ कि कहीं तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी ना आ जाए। तो शैतान हमें बदगुमान करने के लिए ना पीछे पड़ा हुआ है। हर वक्त उसकी ये कोशिश है कि दूसरों से हमें बदगुमान करे। कुछ ख्यालात खुद ही पैदा कर देगा, अच्छा वो फलाना ऐसा सोच रहा है, फलाना ये सोच रही होगी, फलाना ये कर रही होगी। खुद ही बैठे बैठाए ना हम पता नहीं क्या क्या बातें लोगों के बारे में सोच के ना बदगुमान होते रहते हैं। बाद में आप जाके उसी से बात करें, पता चलेगा कोई बात ही नहीं।
یقین کریں گے بدگمانیاں ہیں صرف جو ہمیں لڑاتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ فرمایا تھا شیطان اس چیز سے عاجز آ چکا کہ تم سے شرک کروائے، لیکن وہ تم میں بدگمانیاں پیدا کرے گا. اور دیکھ لیں بدگمانیوں کی وجہ سے نا ہم ایک دوسرے سے خار کھاتے ہیں. کچھ کسی نے کیا بھی نہیں ہوتا، شیطان دل میں ڈال دیتا ہے یہ اس نے کیا، یہ غلط کام اس کی وجہ سے ہوا، تو ہم پھر سارا کچھ جو الزام ہوتا ہے ایک بھلا شخص کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں اور اس سے خار کھانے لگتے ہیں اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. وہ بیٹا ہنس رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سب سے زیادہ کوشش پتہ ہے کیا ہے؟ لڑاؤ، انسانوں کو آپس میں لڑاؤ. کیونکہ جب انسان آپس میں لڑتا ہے نا اس کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ خدا نخواستہ شوہر سے لڑیں، بیٹے سے لڑیں، بھائی سے لڑیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے؟ آپ نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہے تو خیال کیا آ رہا ہوتا ہے؟ وہی لڑائی کا خیال آتا ہے، وہ جو اس کی باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بڑا چڑھا کے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے، بدگمانیوں کو بڑھاتا رہتا ہے. تو ان بدگمانیوں سے نجات کے لیے بھی ہمیں سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. فرمایا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں، بعض انسان بھی شیاطین کی طرح ہی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین جن قید ہیں، شیاطین انسان کھلے ہوئے ہیں، شیاطین انسان کھلے ہوئے ہیں، بہکائیں گے بھی، ایک دوسرے کو ورغلائیں گے بھی، اور روزے سے بھی ہٹائیں گے، نماز سے بھی ہٹائیں گے، دنیا کی طرف بھی لگائیں گے، بے ایمانیوں کی طرف بھی لگائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس شیطان قید ہو گیا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا. نہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں. ایک تو خود ہمارے اپنا نفس، اگر خدا نہ خواستہ شیطانی اثرات اس کے اندر پیدا ہو گئے ہوں تو وہ بھی برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے نفس ہمارا. دوسرا جو شیاطین انسان ہے جو خود بھی نیک عمل نہیں کرتے تو وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ارے ارے اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ارے اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اسلام میں نا جبر نہیں ہے، اسلام میں نا یہ نہیں ہے. اس طرح کر کے ہمیں ہماری عبادتوں سے کم کی طرف لے آتے ہیں. بظاہر وہ ختم نہیں کرواتے لیکن کم کی طرف لے آتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں پتہ نہیں ادیبہ کس طرح بتاتی ہیں، میرا اتفاق ہی نہیں ہوا کبھی ان کو سننے کا. ماشاءاللہ بہت اچھا بتاتی ہیں یہ تو. میری بات اور دیکھیے کوئی حدیث پڑھی تھی میں نے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب قرآن پورا ہو جائے تو اسے دوبارہ شروع کر لینا بہترین عمل ہوتا ہے. تو اس کو ہم یعنی کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بس قرآن ختم ہو گیا، قرآن پورا ہو گیا، لیکن کیونکہ قرآن ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ ہماری زندگی کا ساتھی ہے، ہماری قبر کا ساتھی ہے، ہمارا آخرت کا ساتھی ہے، اور اسی کے سہارے سے دیکھیے یہی ہماری گواہی دے رہا ہوگا. اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا. آپ سب سے درخواست ہے، کرتی بھی ہوں گے، آپ لوگ تو بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ایمان والی ہیں، مجھے اللہ سے یہی امید ہے اور آپ کے بارے میں یہی گمان ہے کہ آپ لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، ہے نا؟ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا ہوگا کہ جب آپ تلاوت نہ کرتی ہوں. بے شک ابھی آپ کو پورا ترجمہ نہ آتا ہو، بے شک ابھی آپ کو پوری سمجھ بھی نہ آتی ہو، لیکن تلاوت بہت ضروری ہے. چاہے روزانہ 1 پاؤ پڑھیں یا اس سے بھی کم، چاہے جتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہوں، قرآن کو کبھی چھوڑے نہیں. ہاں، قرآن کو کبھی چھوڑے نہیں. خاص طور پہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھا کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا اس میں ہم چند قرآن ختم کر لیں گے، یعنی 4-5، اور پھر بس ہمارا کام ہو جائے گا، ہمیں سب کچھ مل جائے گا. نہیں، آپ پورے سال پڑھتی رہیں. آپ دیکھیں گی آپ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتی ہیں نا تو سال میں پتہ نہیں آپ کتنے ماشاءاللہ قرآن جو ہے وہ پورے کرتی رہیں گی. آپ کے الفاظ میں روانی آئے گی، بہتری آئے گی. باقی قرآن کو سمجھنا، اور جیسے ماشاءاللہ ہماری ادیبہ جو ہیں وہ تجوید بھی سکھاتی ہیں اور گرامر وغیرہ بھی سکھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اور بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اللہ ان کی ہر کوشش کو قبول فرمائے. یہ بھی میرے لیے ایک وہ ہے، بے شک یہ مجھے اپنا استاد کہتی ہیں لیکن یہ خود ماشاءاللہ استاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے. ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، ورنہ میرا تو خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا تھا.
چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین. کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں ورنہ کروا دیں. بس صرف یہی کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ سب نے ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہے, الحمدللہ پورا ترجمہ سنا ہے, اس کی تفسیر الحمدللہ. اور ابھی میں سن رہی تھی کہ سننے والیاں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. یقیناً آپ سب نے یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور بہت کچھ آپ کو یاد بھی ہوگا اور بہت کچھ بھول بھی گیا ہوگا. تو میں بھی جو دورہ قرآن کرواتی ہوں الحمدللہ, اس میں ہر سال ایک مقصد خاص متعین کرتی ہوں. تو اس دفعہ نا میں ادیبہ سے کہہ کے تو گئی تھی واللہ عالم کہ میرا جو اس دفعہ کا ہدف ہے وہ ہے شکر گزاری. آپ یقین کریں ہم جس عنوان کو لے کے قرآن کو چلتے ہیں نا, پورا قرآن اس سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. اس دفعہ میں نے کہا تھا کہ ہم نہ شکر گزاری کو ڈھونڈیں گے. آپ یقین کیجئے مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں شکر گزاری پہ اتنا زور ہے. یقین کریں مجھے نہیں پتا. میں سمجھتی تھی شاید چند آیتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حالانکہ میں کتنے سالوں سے الحمدللہ کرا رہی ہوں, لیکن جب ہم جس چیز کو لے کے چلتے ہیں نا اس سے قرآن بھرا ہوا نظر آتا. اور اس دفعہ قرآن میں جو محسوس کیا نا کہ ہر جگہ پہ اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو پہچانو, میری نعمتوں کو پہچانو, میری نعمتوں کو یاد کرو, میری نعمتوں کو یاد کرو اور شکر کرو, شکر کرو, شکر کرو. شکر کرنے والے بہت کم ہیں, شکر کرنے والے بہت کم ہیں. تو پورا قرآن اس سے بھرا ہوا نظر آیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب دی ہے کہ جس پہ ہم جتنا غور و غوص کریں نا وہ کم ہے. یہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتی ہے, ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیتی ہے. ہم پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے کافی علم حاصل کر لیا ہے, ہم نہ کافی ایمان والے ہیں, ہم نہ مسلمان ہیں, ہم نے نماز روزہ اور زکوٰۃ بس سمجھا بھائی یہ مسلمان ہونا ہے. نہیں آپ زکوٰۃ بھی نہیں, جب تک قرآن نہیں سمجھ آتی زکوٰۃ بھی نہیں. ہم بہرحال ہم ان سب چیزوں کو خالی یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمارے لیے کافی ہیں. لیکن دیکھیے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو صرف ارکان ہے. اصل کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد میں بالکل مضبوطی آ جائے. اور جو کہا گیا ہے نا کہ ابھی تم مسلمان نہیں, ابھی تم مومن نہیں ہوئے, ایمان والے نہیں ہوئے, بلکہ ایمان ابھی تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا. تو ایمان کیسے داخل ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان داخل ہوتا ہے. یقین آپ سب کو بھی اس بات کا بھی یقین ہے, دلوں کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے, دل کچھ اور ہو جاتے ہیں, اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں, اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے, ہم ہیں کیا, ہماری اوقات کیا ہے, اور ہم کس کے سامنے اکڑ جاتے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو قرآن ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے, تقوی سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہے ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ ستاروں کو دیکھ کے غور کریں, بادلوں کو دیکھ کے غور کریں, زمین کو دیکھ کے غور کریں, اپنے آپ کو دیکھ کے غور کریں, ہر شے کو دیکھیں اور اس میں اللہ کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پورے قرآن میں چاہا ہے. پورا قرآن اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے, ہر طرف اللہ ہی کی تعریف ہے, ہر طرف اللہ ہی کی تعریف ہے. الحمدللہ سے شروع ہو کے رب جو سورہ ناس ہے وہاں تک آپ دیکھ لیجئے, سوائے اللہ کی تعریف کے اور کچھ نہیں ہے. بس اللہ کہہ رہا ہے مجھے پہچان لو, اور بغیر دیکھے پہچان لو. اور جتنا تمہارا غیب پر ایمان مضبوط ہو جائے گا اتنا تمہارے درجے بڑھ جائیں گے, اتنا تمہارا دل شفاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہیں ہمت طاقت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم دعا کر لیتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار، اے رب العرش الکریم، اے رب العرش العظیم، اے رب السماوات والارض، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے پروردگار، اے رب کریم، ہم تیری کل تعریف کرنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ یا اللہ، تیری وہ تعریف ہے جو تو نے آپ اپنی بیان فرمائی۔ اے رب کریم، ہم تجھ کو تیرے تمام ناموں کے واسطے سے پکارتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا قرآن تیری تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ، تو آپ اپنے لیے محمود ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، اے رب کریم، ہم تیری تمام صفات، تیری تمام خوبیوں کے واسطے سے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، ہم نے جو کچھ بھی قرآن میں سیکھا، پڑھا، پڑھایا، سمجھا، اسے یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، ہم نے جو کچھ بھی قرآن سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اے اللہ، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ہی ظلم کیے ہیں، بہت ہی ظلم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں گناہوں کے نقطے ہیں، اللہ ہمارے اعمال ناموں میں سیاہیاں ہیں ہمارے گناہوں کی۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے۔ اے اللہ، تو اپنی رحیمی سے، اپنی کریمی سے، اپنی غفاری سے، اپنی ستاری سے، اپنی حلیمی سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ، ہم جو کچھ قرآن میں پڑھتے رہے اور سنتے رہے، اے پروردگار، اسے ہماری زندگی کا حاصل بنا دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں قرآن کے مطابق اللہ تیری طرف دوڑنے والا بنا دے، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، اے رب کریم، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں۔ یا اللہ، تو مہربان ہے، ہم پر اپنی نعمتیں کرتا ہے۔ تو نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے جو رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہم اس کی صحیح قدر بھی نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، تو جتنا پیارا ہے، اے اللہ، ہم تیری اتنی عبادت بھی نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، تیرے جتنا ذکر کا حق ہے، اللہ، ہم اتنا ذکر بھی نہیں کر پاتے۔ یا اللہ، جس طرح ہمیں تیرا شکر کرنا چاہیے، ہم وہ شکر بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ، ہماری زبانوں پہ شکوے رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں گلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے۔ یا اللہ، ہر شے سے بڑھ کے اللہ، تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، ہر شے سے بڑھ کے
تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا اور ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور اللہ تو ان کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس باتیں بہت ہیں لیکن اللہ ہمارے عمل بہت کم ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمارے عمل صحیح کر دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بہترین کر دے۔ اے پروردگار، اے رب کریم، ہمارا تقوی بڑھا دے۔ یا اللہ تیرے نزدیک تو سب سے اچھا وہ ہے نا جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ اے اللہ ہمارا تقوی بڑھا دے۔ اے اللہ اعمال نامے میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہے، ہمارے اخلاق بہترین کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں سے تمام برائیاں نکال دے۔ اللہ ہماری منافقتیں دور فرما دے، ہماری ریاکاریاں دور فرما دے۔ اے پروردگار، اے رب کریم، اگر ہمارے دلوں میں کوئی غرور و تکبر ہے اسے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے، اللہ ہمیں خالص بندہ بنا لے۔ یا اللہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا سوائے تیرے۔ اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ تو جس کو ہدایت دیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن کر دے۔ اے رب کریم تو کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، کریم کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ ہم نے تو یہ پڑھا کہ تو وہ ہے کہ جس کو خالی ہاتھ لوٹاتے، اپنے بندوں کے ہاتھ خالی لوٹاتے حیا آتی ہے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اے رب کریم ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں اس قرآن کی تکمیل کے موقع پر، اس رمضان کے اتنے پیارے روزے کے موقع پر۔ اے اللہ تعالیٰ اتنے سارے پیارے لوگوں کے ساتھ اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، سب مل کے التجا کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب کے تقوی میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی میل کچیل کو دور فرما، یا اللہ جو شک ہمارے دلوں میں ہے ابھی تک اسلام کے بارے میں ان کو دور فرما، یا اللہ ہمارا یقین پختہ کر دے، ہمارا ایمان پختہ کر دے، ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے، اور اللہ بخش دے کل مومن اور مومنات کو، مسلم اور مسلمات کو، ہمارے والدین کو، ہمارے شوہروں کے والدین کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، ہمارے ہمسایوں کو، ہمارے اساتذہ کو۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ جو زندہ ہیں انہیں صحت، امن، ایمان اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما کہ ان کے درجوں میں بلندی عطا فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اللہ تو ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا، یا اللہ تو ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا، یا اللہ تو ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ بہت ساری مائیں التجائیں کر رہی ہیں، اے اللہ ان کی اولادیں بگڑ گئی ہیں، یا پروردگار اے رب کریم، اے رحمان و رحیم، تو ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا اللہ، صحیح معنوں میں انہیں نمازی بنا اللہ، ان کے اندر تقوی پیدا فرما، فرما برداری پیدا فرما، ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا فرما۔ اے اللہ ہم نہیں ان کو صحیح کر سکتے، بس تو ان کو صحیح کر سکتا ہے۔ اے پروردگار ہماری اولاد کو ہدایت دے، یا اللہ ہم سب کے بچے بچیوں میں اللہ شرم و حیا کا مادہ پیدا فرما، یا اللہ تقوی پیدا فرما، پرہیزگاری پیدا فرما۔ یا اللہ رب کریم ہمارے بچوں کو اللہ ایسا بنا دے اللہ کہ جیسا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، اللہ ایسا بندہ بنا دے اللہ کہ جیسے تجھے لوگ پسند ہیں، تجھے جو تیرے قریب آنے والے لوگ ہیں، اللہ ایسا ہمارے بچوں کو بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کے جو بھی
معاملات ہیں ان کے جس بھی مرحلے میں وہ ہیں، اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، یا اللہ یا وہ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ جس مرحلے میں بھی ہیں، اللہ تو ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے کر، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کے نصیب اچھے کر، یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، جتنے بھی لوگ یہاں آتے رہے اور آتے ہیں، اللہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جو اللہ سننے والے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں میں بھی، اللہ تمام مسلمانوں کے گھروں پہ اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بے ہدایت ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ وہ لڑائی جھگڑے دور کر دے۔ یا اللہ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر اللہ بہت زیادہ بہکاوے ڈال چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں ڈال چکا ہے، اللہ بہت سارے کام خراب کروا چکا ہے۔ اے رب کریم، تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، تو ہی رشید ہے، تو ہی اللہ ہادی ہے، تو سب کو راستے دکھا دے۔ اے پروردگار لڑائی جھگڑے دور فرما دے۔ اے اللہ دلوں سے حسد، کینے، بغض دور فرما دے۔ یا اللہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، اللہ ان کے جھگڑے دور فرما۔ یا اللہ جہاں اولاد اور والدین میں جھگڑے ہو گئے، اللہ اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ والدین کو ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بنا۔ یا اللہ جہاں بھائی بھائی سے لڑ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جھگڑوں کو دور فرما، ایک دوسرے کے ساتھ عدل کرنے والا اور صحیح سلوک کرنے والا اور قدر کرنے والا بنا۔ یا اللہ جہاں دو محلے دار، دو پڑوسی لڑ پڑے ہیں، اللہ ان کی لڑائیاں دور فرما۔ یا اللہ جو کوئی رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور قطع رحمی کر چکے ہیں یا ناراض ہیں، اللہ ان کی ناراضگیاں دور فرما۔ یا اللہ جہاں دو مسلمان آپس میں لڑے ہیں، اللہ ان کی جو ناراضگی ہے وہ دور فرما۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، سب کے جھگڑوں کو دور فرما اور سب کا دھیان اللہ کی طرف لگا۔ یا اللہ سب کو دل سے اللہ کی عبادت کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، بہت سارے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ سب کو بہترین زوج عطا فرما۔ یا اللہ سب کی بیٹیوں کو اور سب کے بیٹوں کو اللہ نیک قدر کرنے والے زوج عطا فرما۔ یا اللہ قدر کرنے والے نیک زوج عطا فرما، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے عطا فرما۔ اے رب کریم ایک دوسرے کی عزت کرنے والے عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، یا ارحم الراحمین، سب بچیوں اور بچوں کے نصیب اچھے کر۔ اے پروردگار جو لوگ اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ جن کے روزگار میں کچھ کمی ہے، اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے کاروبار میں، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے شوہروں کے، ہمارے والد کے، اللہ جس کے بھی جو کاروبار ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ تو ہم سب کا ہاتھ اوپر والا رکھ۔ یا اللہ تو ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھ۔ یا اللہ تو ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھ۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، یا اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ جو تنگیاں آ گئی ہیں وہ بھی، اللہ یہ سب ہمارے گناہ ہیں، اللہ ہماری ہی گناہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب تعالی، جن پہ قرض کا بوجھ چڑھا ہوا ہے ان کا قرض اتروا دے۔ یا اللہ جن پہ قرض کا بوجھ چڑھا ہوا ہے اللہ ان کا قرض اتروا دے۔ یا اللہ جن پہ قرض کا بوجھ چڑھا ہوا ہے ان کا قرض اتروا دے۔ اے پروردگار ہم سب میں سے کسی پر بھی، کسی کا بھی ایک پیسے کا بھی دین نہ ہو، ایک پیسے کا بھی قرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے قرض اتروا دے۔ اللہ جو تنگیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تنگیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تنگیوں کو دور فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ بے شک تو نے فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں ظاہر فرما دے۔ اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اللہ تو جانتا ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے اللہ اس کا حق دلوا دے۔ یا اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ بیمار پڑے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت
شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ شادیہ کے بھائی کو اللہ صحت تندرستی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ارشد بھائی کو، اللہ تعالیٰ سلمہ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جس کو بھی جو بھی کوئی تکلیف ہے اللہ، بہت سارے لوگ ہیں اللہ جن کے میں نام بھی لے چکی اللہ، اللہ تعالیٰ تو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دے، اپنا ٹھکانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ، اے رب کریم، ہماری بہن شاہین کو اپنا گھر عطا فرما۔ اے پروردگار، اے کریم مولا، جو گل شیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے پاکستان آنے کے لیے راستے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سب مسلمان بہن بھائی دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک، کسی وجہ سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ، ان کی مشکلیں دور فرما اور خیر و عافیت سے انہیں اپنوں سے ملا دے۔ جو کسی بھی وجہ سے کہیں پر رک گئے ہیں اور انہیں فلائٹ نہیں مل رہی ہے اللہ پاک، جس نے مجھ سے کہا تھا اللہ پاک ان کی بھی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ، اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، یہاں پر جو قرآن پڑھا گیا ہے اللہ پاک تو اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ کوششیں کی ہیں اللہ ادیبہ نے، اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ ان کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ادیبہ کو بہت بہت اجر عطا فرما، انہیں بہترین صحت عطا فرما، انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی تمام جائز خواہشوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمروں کی توفیق عطا فرما اور بار بار عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، یہ جو دعائیں تجھ سے راز و نیاز میں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے پروردگار، اگر ان کی کوئی الجھنیں ہیں تو ان کو سلجھا دے۔ یا اللہ انہیں قلبی سکون عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آپس میں بہت محبت اور اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو اللہ سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کے گھروں کو، جتنی بھی میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اللہ، سب کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ نیک بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ بہت سارے لوگوں نے اولاد کے لیے کہا ہوا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ، تو اولاد دینے والا ہے، تو خالق ہے اللہ، تو ہی خالق ہے، تو ہی وارث ہے اللہ، تو سب کو اولاد عطا فرما۔ یا باری تو سب کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ عمارہ احمد کو، حمیرہ کو، فاطمہ کو اور جس کے نام اللہ میں لے چکی اللہ پاک اپنی دعاؤں میں اللہ پاک ان سب کو اولاد عطا فرما، اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جس کے ہاں بھی تو نے بیٹے نہیں دیے ان کو نیک صورت، نیک سیرت بیٹے عطا فرما۔ اے رب کریم، جو سننے والے ہیں جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کے ہاں، جس کی بیٹی یا بہو کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے، جس کے ہاں بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، یا اللہ عائشہ کو صحت تندرستی زندگی دے اللہ، ہمارے سارے بیماروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے درس والوں کو، جو بھی بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ارسلان، وقاص، نصیر، اللہ جتنے بھی نام ہیں اللہ، سب جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے اللہ، احمد کے کاروبار میں برکت ڈال دے اللہ تعالیٰ، تو سب کے کاروبار میں برکت ڈال دے اور کسی کا محتاج نہ کر یا اللہ، کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کر۔ اے پروردگار، یہ جو ان کا چینل ہے ماں اللہ تعالیٰ، اس میں جتنے بھی کام کرنے والے اساتذہ ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور سب کو دین میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بس اتنا قبول فرما لے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں اللہ کہ ہم تیرے سامنے پیش کر سکے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نا شکر ہے اللہ، ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اے پروردگار ہمیں تجھے پہچاننے والا، تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب تعالیٰ، تمام حاضرین محفل کی تمام دلی اور جائز دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام
لوگوں کی دعائیں قبول فرما یا اللہ۔ یہ جو ماہ ادارہ ہے جس میں ہماری ادیبہ سارے کام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ بہت ساری ان کے ہی جیسی اور ان کے استاد، اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت اجر عطا فرما یا اللہ۔ سب کو جتنی بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کی بہنیں، اللہ پاک سب کو بہت بہت اجر عطا فرما۔ جس نے قرآن کو سنا، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو سیکھا، اللہ انہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اور سب کے اجر میں اضافہ فرما، اور اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرما یا اللہ۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، ہمارا آنا جانا، ہمارا لینا دینا، اے پروردگار ہمارا پڑھنا پڑھانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ۔ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہماری بخشش کا پروانہ تھما دے یا اللہ۔ ہمارے ہاتھوں میں ہماری بخشش کا پروانہ تھما دے اے اللہ۔ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے یا اللہ۔ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ ہمارے یہ جو روزوں کا مقصد ہے ہمیں وہ عطا فرما دے، ہمیں تقوی عطا فرما دے اللہ۔ ہمیں تقوی عطا فرما دے اللہ، ہمیں تقوی عطا فرما دے اے رب کریم۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے اے رب کریم، اے رب تعالی یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں بار بار رمضان کی برکتیں عطا فرما، اور اس رمضان میں جو شب قدر آ رہی ہے وہ شب قدر ہم سب کو عطا فرما یا اللہ۔ اس شب قدر کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں ہمیں عطا فرما اے اللہ۔ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے یا اللہ اے رب کریم، اے رب تعالی اللہ۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اے اللہ۔ جس نے رمضان پا کے اپنی بخشش نہ کروائی وہ بدبخت ہو جاتا ہے اے پروردگار۔ تو ہمیں بدبختوں میں شامل نہ کرنا یا اللہ۔ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا کہ جنہیں تو معاف نہیں کرے گا اللہ۔ ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ۔ ہم سے بہت قصور ہو چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ ہم تو رمضان کو پا کے بھی رمضان کی وہ قدر نہیں کر پا رہے اے پروردگار۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے چلا جا رہا ہے یا اللہ۔ اتنی تیزی سے رمضان گزر رہے ہیں اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے یا اللہ۔ تو ہم سب کو ہماری نیتوں کے مطابق اللہ اجر عطا فرما دے اللہ یا اللہ۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے اللہ۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ اے کریم مولا، اے رحیم مولا، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ۔ ہم پر رحم فرما یا اللہ۔ ہماری قوم پہ رحم فرما یا اللہ۔ ہمارے پاکستان پہ کرم فرما یا اللہ۔ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں اللہ تجھے سب پتہ ہے اللہ۔ یہاں پر سکون دے دے، اسلامی نظام دے دے اے رب کریم۔ ہمیں نیک حکمران عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں سے اللہ اچھے کام لے لے یا اللہ۔ جو سازشیں کفار کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اور باہر سے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ملک کو محفوظ رکھ یا اللہ۔ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما اے رب کریم۔ ہمیں کافروں کے شر سے بچا یا اللہ۔ ہمیں کافروں کے شر سے بچا یا اللہ۔ یہ جو آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اے پروردگار، یہ بھی غیر مسلموں کی سازشیں ہیں اللہ۔ ان کی سازشیں ناکام بنا دے یا اللہ۔ کافروں کی سازشیں ناکام بنا دے یا اللہ۔ کافروں کی سازشیں ناکام بنا دے اے پروردگار رب کریم۔ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے یا اللہ۔ اسلام کے دشمنوں کو ہلاک کر دے یا اللہ۔ اسلام کے دشمنوں کو برباد کر دے اے پروردگار رب کریم۔ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ۔ فلسطین کو صحیح معنوں میں اللہ آزادی عطا فرما، کافروں سے اللہ آزادی عطا فرما۔ وہاں اسلام کو اللہ تعالیٰ رائج ہونے والا اور کھلے عام عبادت کرنے والا مسلمانوں کو اللہ وہی حق عطا فرما اے اللہ یا رب کریم۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما یا اللہ۔ وہاں پہ جو کافر ہیں اللہ، یہود و نصارہ کو اللہ برباد کر دے۔ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تو ان کو برباد کر دے اے اللہ۔ تو خیر الماکرین ہے
اے پروردگار تیری تدبیریں سب سے بڑھ کر ہے، تو سب کی چالوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ یا اللہ کافروں کی چالیں ناکام کر دے، یا اللہ کافروں کی چالوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے فوجی، جو ہمارے مجاہد اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں ابابیل جیسا بنا دے، اور ان کی اسلحے کو ابابیل کے پتھروں کے جیسا بنا دے، اور اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، یا اللہ فتح و کامرانی عطا فرما۔ اے پروردگار اے رب کریم مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے۔ اے پروردگار اپنی مدد ہمارے لیے بھیج دے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصاً اللہ پاک جنہیں کافر گھیرے ہوئے ہیں اور دن رات ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ اے پروردگار ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ اپنا خصوصی کرم فرما، یا اللہ ان کے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو ان کے دنیا سے چلے گئے ان کو بلند درجے عطا فرما، یا اللہ جو ان کے بے یار و مددگار لوگ ہیں اللہ ان کو مدد عطا فرما۔ یا اللہ تو رازق ہے نا، سب کو رزق عطا فرما دے اللہ، سب کو ٹھکانے عطا فرما، اور اللہ ان کو وہ خوشیاں دکھا اللہ جس کے لیے وہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ اے پروردگار انہیں وہ خوشیاں عطا فرما جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں پہ اپنا خاص کرم فرما، اور اللہ تو قہار ہے، تو جبار ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ سب سے بدلہ لینے والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ جو آج کے فرعون ہیں، یہ جو آج کے شداد ہیں، یہ جو آج کے نمرود ہیں، اللہ تو انہیں غارت کر دے، یا اللہ تو ان کو غارت کر دے، یا اللہ تو ان کو غارت کر دے، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، جو مسلمانوں کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے، اللہ ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دے۔ یا اللہ تعالیٰ اے رب کریم اے رب تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم اے رب تعالیٰ جتنے بھی حاضرین محفل ہے ان کی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جس نے مجھ سے کہا اور جس نے مجھ سے نہیں بھی کہا، اللہ تعالیٰ ان کی جو جو دعائیں ہیں، جو جو یہ دعائیں اپنے دل میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین محفل کی تمام دلی اور جائز دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کی دینی اور دنیاوی کمزوریاں دور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمروں کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ سب کی جو کام الجھے ہوئے ہیں وہ سلجھا دے، یا اللہ جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ ہم سب کے دل ہمارے رب کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ ہم سب کے دل ہمارے رب کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہم سب کے دل ہمارے رب کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے رب کریم اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی دیننا ودنیانا واہلینا واموالنا۔ اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت۔ اللہم انا نسألک رضوانک وجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک رضوانک وجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک رضوانک وجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.